ساتھ ہی آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. تو انسان کے لیے پہلی سنت سونے سے اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں، جیسے ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں ہمیں عام طور پہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کے 2-3 گھونٹ پی لیے یا ہم واش روم چلے جاتے ہیں. ہم واش روم جائیں تو واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے تکلیف دہ شے کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمایا. یعنی آپ سو کے اٹھ کے پہلا کام کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اس کے بعد واش روم جائیں گے تو باہر نکل کے دوسرا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ پانی کے 2-3 گھونٹ پیئیں گے تو پانی پینے کے بعد سنت ہے کہنا الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے اس اللہ کا جو سارے جہانوں کا پروردگار. آپ پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد ہم کپڑے پہنتے ہیں. کپڑے پہننے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا. تو اب آپ غور کریں کہ شکر ادا کرنا یہ کیسی عظیم سنت ہے کہ انسان اٹھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو شکر جو ہے یہ زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. زبان سے شکر تو یہی ہے کہ آدمی زبان سے بار بار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. جو بھی نعمت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ ہمارا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اے لوگو تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم خدا کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ہے گن اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا یہ ایک عظیم عبادت کا اور نیکی کا کام ہے. تو زبان سے شکر یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ملا ہوا. ہم کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد کی دعا، پانی پئیں تو پانی پینے کے بعد کی دعا، سو کے اٹھے تو جاگنے کے بعد. اسی طرح دیگر جو دعائیں ہیں اگر یہ یاد کر لے اور اپنے معمولات میں شامل کر لے تو اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور شکر ادا کرنے کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. یہ ہے زبان سے شکر. اچھا دوسرا شکر ہوتا ہے دل سے. دل سے شکر اسے کہتے ہیں کہ بندے کے دل میں اپنے محسن کے بارے میں، جس نے اس پر احسان کیا اس کے بارے میں ایک قدردانی کا جذبہ، ایک قدردانی کا جذبہ. اسے یوں سمجھ لیں آپ، ایک آدمی یکدم جو ہے وہ کسی گاڑی کے نیچے آنے لگا، دوسرے آدمی نے پکڑ کے فوراً اس کو بچا لیا. اسے نہیں پتا تھا گاڑی آ رہی، دوسرے پکڑ کے بچا لیا. یہ جو آدمی بچ گیا، اس بچنے والے آدمی کے دل میں اس بچانے والے کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے؟ میری زندگی تیری دین، تو نے زندگی بچا لی ورنہ میں تو گیا تھا آج. ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا بڑا کوئی جو ہے وہ فیٹل ڈیزیز، کوئی مہلک مرض اس کو لگ جاتا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتا ہے، اگرچہ پیسے لے کے کرتا ہے لیکن یہ مریض ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نہ ہوتے نا تو میں تو گیا تھا. حالانکہ پیسے لے کے علاج کرایا لیکن پھر بھی دل کے اندر جب بھی کبھی وہ ڈاکٹر سامنے آئے گا نا یہ اس کو سلام کرے گا، جھک کے سلام کرے گا کہ یار اس بندے کی وجہ سے میں بچا. یہ جو دل کے اندر ایک احساس ہوتا ہے اپنے محسن کے بارے میں، اس احساس کا نام ہے دل سے شکر ادا کرنا. دل سے شکر ادا کرنا. اب یہ دل کا احساس جیسے عام دنیا کے اندر احسان کرنے والے کے بارے میں ہے، ایسا احساس خدا کے بارے میں، ایسا احساس خدا کے بارے میں. کیونکہ ڈاکٹر نے اگر زندگی بچائی ہے تو اس میں بھی حقیقتاً بچانے والا تو خدا ہی ہے.
डॉक्टर की वजह से मर्द से शिफा मिली है तो हकीकत में शिफा देने वाला तो खुदा ही। भूखे को खाना मिला है तो इस खाने को पैदा करने वाला तो खुदा ही। किसी के जरिए आदमी को रोजगार मिल गया, रिस्क और रोजी मिलना शुरू हो गई, लेकिन असल राजिक तो खुदा ही है। कोई आदमी किसी बहुत बड़ी मुसीबत से किसी की वजह से बच गया, लेकिन असल में बचाने वाला तो खुदा ही। तो यूं बंदे के दिल में अल्लाह ताला के साथ एक मोहब्बत का और एक एहसास शुक्र का जो ताल्लुक है कि मेरे ऊपर जो करम नवाजी है वो खुदा की तरफ से है, ये है दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और इसका इजहार कब होता है, इसका पता कब चलता है कि हमारे दिल में ये जज्बा मौजूद है कि जब आदमी को अचानक कोई नेमत मिले और यूनिक किस्म की नेमत मिले जिस पे लोग उसकी वाह भी कर रहे और उसकी तारीफ भी कर रहे, सारा कुछ कर रहे, वो अपना सारा क्रेडिट अपने से नफी करके खुदा को देते। वाह। आपने वाकया सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि मलका बिल्कीस का तख्त कौन लेके आएगा। तो एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा जी आपके खड़े होने से पहले ले आओ। एक और दूसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी आपके पलक झपकने से पहले ले आओ, और वो ले आए। पलक झपकने से पहले तख्त ले आए। अब ज़ाहिरी एतबार से तो ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इसमें शान का इजहार है कि आपकी उम्मत के एक फर्द को इतना कमाल मिला हुआ है कि यूं सेकंड्स के अंदर वो इतनी दूर से एक तख्त ले आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस पर यह नहीं फरमाया कि देखो मेरे पास कैसे कैसे बाकमाल लोग मौजूद हैं, फरमाया हादा मिन फज़ली रब्बी, अल्लाह अल्लाह, फरमाया ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। और उसमें भी अल्फाज क्या है, ये नहीं फरमाया कि ये मेरे रब का फजल है, फरमाया मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के जो बहुत सारे फजल हैं उनमें से एक फजल है। अल्लाह अल्लाह। मिन का मतलब ये होता है, ये कुछ को बयान करने के लिए होता है, बादियत को बयान करने के लिए होता है कि सम ऑफ बाउंटीज ऑफ माई लॉर्ड, माई रब, ये मेरे रब के फजलो करम में से एक फजलो करम। तो ये देखें कि जहां पर बंदे की बड़ी भी वाह होनी हो ना कि जनाब क्या कमाल है, जनाब क्या इनकी आवाज है, क्या इनके पास पैसा है, क्या इनको शोहरत है, क्या इनके पास दौलत है, क्या इनकी इज्जत है, क्या मनसब है, क्या ओहदा है, जहां पर ऐसा माहौल हो वहां पर बंदा ये कहे कि ये मेरा कुछ नहीं, मेरे रब का है। ये जो दिल के अंदर एहसास है, ये है दिल से खुदा का शुक्र अदा करना। आज़ा से खुदा का शुक्र अदा करना उसकी सूरत ही होती है कि बंदे के बदन के आज़ा अल्लाह की फर्मा बरदारी के कामों में इस्तेमाल हो, नाफरमानी में इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि आंखें खुदा ने दी है लेकिन खुदा की नाफरमानी के काम में इस्तेमाल हो, फिल्में देखने में, ड्रामे देखने में, बदनिगाही के अंदर, गैर औरतों को देखने में, बदनिगाही करने के अंदर, बुरी नज़र से देखने। ज़बान अल्लाह ताला ने अता की है, नेमत है खुदा की, लेकिन झूठ बोलने में, वादा खिलाफी के अंदर, गाली देने में, किसी को बुरा कहने में, किसी का दिल दुखाने के अंदर इस्तेमाल। कान अल्लाह ताला ने अता फरमाए, नेमत है उसकी, बजाय अच्छी बात और तिलावत और नात और इस तरह की चीज़ें सुनने के, म्यूज़िक, गाना, मौसीकी, इसके सुनने के अंदर इस्तेमाल अगर इसमें है तो ये नाशुक्री के अंदर चला जाता है। तो अल्लाह ताला नेमत देता है तो फरमाता है कि नेमत का शुक्र अदा करो। इन तशकुरू यरदाहु लकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो खुदा राजी होगा, और नाशुक्री करोगे तो खुदा को परवाह करो, खुदा को तुम्हारे शुक्र की जरूरत। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई और शुक्र अता फरमाया। अब उसके बाद हजरत लुकमान की नसीहत शुरू होती है। अल्लाह ताला फरमाता है व इद क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे, और याद करो कि जब लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, अब ये बाप की बेटे से गुफ्तगू शुरू। बाप अपने बेटे से फरमाते हैं या बुनय्या, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क ना कर, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो पहली नसीहत फरमाई, इसके आगे दूसरी जो आएंगी
اس میں کچھ عبادت کے بارے میں ہے، کچھ اخلاقیات کے بارے میں ہے۔ لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت فرمائی، پہلی نصیحت، وہ ایمان کے تحفظ اور عقیدے کے بچانے کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ وہاں شرک کی بات اس لیے کی کہ اس زمانے میں شرک زیادہ ہوتا تھا، شرک کا ماحول تھا، تو اس لیے شرک کے والے سے نصیحت فرمائی۔ ہم مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ تو کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا۔ کس طرح بچایا ہوا، اس کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم اے لوگوں مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے تم پہ کہ تم شرک کرو گے، ہاں یہ ڈر ہے کہ دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، یہ نہیں معاذ اللہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، شرک سے بچت ہماری یوں بھی ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری نظر میں سب سے افضل اور عظیم ترین ہستی کون سی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ محدث۔ بے شک۔ نبی پاک علیہ السلام کو ہم خدا کہتے ہیں، خدا کا شریک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبدہ و رسول۔ بے شک۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی عظمتیں مان کر بھی کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ کی دعا سے سورج واپس پلٹا، آپ کے لعاب دہن سے آنکھیں ٹھیک ہو جائے، آپ کے لعاب دہن سے جو آنکھ نکلی ہوئی تھی دوبارہ اپنی جگہ لگ کے پہلے سے زیادہ بہتر دیکھنا شروع کریں، آپ کے اشارے سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی ڈھونڈ جائے، آپ کے لعاب دہن سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ ہم ساری شانیں مانتے ہیں، لیکن ساری شانیں مان کر بھی کیا خدا کہتے ہیں یا خدا کا بندہ کہتے ہیں؟ خدا کا بندہ۔ خدا کا بندہ کہتے ہیں۔ تو جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، اگر ہم اسے بھی خدا نہیں خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں تو کسی اور کو خدا کیوں مانے؟ کسی اور کو خدا کیوں مانے؟ تو شرک کی جو میکسیمم کوئی کہیں جا کے کوئی ہو سکتا تھا کہ کہیں شرک میں پڑ نہ جائے، ہم وہاں پر روزانہ نماز کے اندر عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، آپ پوری دنیا کی مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کے سن لیں، کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ محمد خدا یا خدا کے شریک، خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندے اس کے رسول، بندے ہیں رسول ہے، بندے ہیں رسول محبوب، وہ یہی کہیں۔ تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں بچا، شرک سے اللہ تعالیٰ نے یوں بچا۔ تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی وہ اس ماحول کے اعتبار سے، ہمارے ہاں شرک نہیں ہے، لہذا ہم اس کی جو بنیاد ہے، جو بیسک ہے، کہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت اپنے معاشرے کے اعتبار سے تھی، ایمان کے بارے میں اپنے معاشرے کے اعتبار سے تھی۔ ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے ملک کو لیتے ہیں، جرمنی کو لیتے ہیں، یہاں کے آپ کے معاشرے کے اعتبار سے اگر آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، اگر آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں تو ایمان کے تحفظ کے لیے کس چیز کے حوالے سے نصیحت کریں؟ ایمان پر تو یہاں پر بھی کلام ہے، دہریت تو ہے، یہاں پر ایتھیزم تو ہے، ہیومنزم جسے کہتے ہیں یا ریشنلزم جسے کہا جاتا ہے، تو یہ ایتھیزم جو ہے، یہ دہریت جو ہے، یہ تو ہے یہاں پر، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہم کسی کو جبرن جو ہے نا کوئی مسلمان نہیں کریں گے، جو ہونا چاہتا ہو، ہمارے پر احسان نہیں ہے، نہیں ہونا چاہتا تو ہمارے پر پھر بھی کوئی احسان نہیں، وہ ان کا میٹر ہے۔ لیکن بحیثیت امت ہم نے اپنے تو دین ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے تو بچوں کو ایمان کو بچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ جرمنی میں ہوتے تو یہ اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کرتے ایمان کے حوالے سے؟ یہ اسے دین ایمان کے تحفظ کے حوالے سے سمجھاتے۔ یہاں پر جو دہریت اور جو دیگر چیزیں یہاں پر جو ذہنوں کے اندر اتاری جاتی ہیں اس کے حوالے سے سمجھاتے۔ تو اگر وہ سمجھاتے تو ہمارے لیے درس کیا ہوگا؟ ہم اپنی اولاد کے دین ایمان کے تحفظ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے انہیں پڑھنے کے لیے بھی بھیج دیا، ہم نے اور بہت ساری جگہوں پر بھیج دیا
किसी जगह मजबूरी होगी, किसी जगह कुछ और वजह होगी, लेकिन उनके दीन, औलाद के दीन ईमान को बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। उसने तो ये कहना कि या अल्लाह मेरे बाप ने जहाँ भेजा था मैं तो वहीं गया, मुझे क्या पता था कहाँ जाए। समझदार तो मेरा बाप था, दीन का पता तो उसे था, मुसलमान तो मैं इसलिए था कि मैं उसके घर में पैदा हुआ था। तो उसने मेरे दीन ईमान को बचाने के लिए क्या किया, उससे पूछ। तो हम अपने औलाद की, अपनी फैमिली की, अपने जो है वो घर वालों के दीन ईमान को बचाने के लिए क्या इक़दाम है। तो पहली नसीहत हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी औलाद के, अपने बेटे के दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। अब हमारे ज़माने के अंदर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता है, कम अज़ कम ये है कि उसका ईमान महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह। कम अज़ कम ये है कि उसका ईमान महफूज है। जो अपने बच्चे को मस्जिद में लेके आ रहा है, जो उसे मदनी चैनल दिखा रहा है, जो उसे दावत इस्लामी के कामों में, जो घर के अंदर दीन की बात करता है, जो अपने घर के अंदर को कुरान हदीस जो है वो बयान करता है, जो अपने घर के अंदर कुछ दीनी किताबें रखता है, जो अपने घर के अंदर जो है मिसाल के तौर पे फ़िज़ान सुन्नत का दर्स देता है, और दूसरा कोई फ़ायदा ना हो लेकिन इतना ज़रूर होगा, बच्चा रहेगा मुसलमान, इसका दीनी ईमान इधर उधर होगा। वरना जब उसको बेलगाम छोड़ा तो फिर जो यहाँ होता है वो हम उसे ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ पर जाने वालों का जहन क्या बन जाता है, क्या सोच बन जाती है, ईमान इस्लाम इसके हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं और क्या उनकी सोच हो जाती है। तो पहली नसीहत जो हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अपने औलाद के ईमान के हवाले से। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। फरमाया कि हमने इंसान को हुक्म दिया, ताकीद की अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने की। हमने इंसान को ताकीद की अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने, और फरमाया खास तौर पे माँ के साथ अच्छा सलूक करने की। क्यों? इसलिए फरमाया कि माँ ने उसे 9 महीने तक मुशक्कत पे मुशक्कत उठाते हुए अपने वजूद में रखा। 9 महीने तक अपने वजूद में रखा, तकलीफ पे तकलीफ उठाते, कमजोरी पे कमजोरी झेलते हुए, हर आने वाले दिन के अंदर मुशक्कत बढ़ते हुए। ये एक बात। दूसरी बात फिर माँ जन्म देती है, ये दूसरी। तीसरी फरमाया वफ़िसालहु फी आमैन, और माँ 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। 3 मरहले। पहली बात फरमाई कि हमने इंसान को ताकीद की अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की। दूसरी बात फरमाई खुसूसन माँ के साथ अच्छा सलूक करने की कि माँ के मरहले ज़्यादा। अच्छा, उसकी मशक्क़त, उसकी जो काविशें हैं, जो उसकी शफ़क़तें हैं वो ज़्यादा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माँ का हक़ भी बाप से ज़्यादा बयान किया। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। तुम्हारे अच्छे सलूक की सबसे ज़्यादा हक़दार तुम्हारी माँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके बाद? फरमाया तुम्हारी माँ। अल्लाह अल्लाह। अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके बाद? फरमाया तुम्हारी माँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके 3 मरतबा माँ का फरमाया, चौथी मरतबा में बाप का फरमाया। वजह वो जो कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई कि माँ की कुर्बानियाँ 3 गुना ज्यादा है। बच्चे की पैदाइश से पहले कुर्बानी कौन दे रहा होता है? माँ देती है। पैदाइश के वक्त कौन कुर्बानी देता है? माँ। दूध पिलाने के जमाने में कुर्बानी कौन देता है? माँ। बच्चे को रात 1 बजे भूख लगेगी या 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, उसका कोई शेड्यूल नहीं। बाप सोया हुआ ज्यादा तंग होगा तो अपना कमरा जुदा कर लेगा कि भाई ये मैं नहीं इस तरह जाग सकता, ये तो बच्चा मेरा रात को रोता रहता है, संभालो इसे। माँ कहेगी। रात के वक्त बच्चे ने जो है वो बिस्तर खराब कर दिया, ठंड है, बच्चे का लिबास किसने बदलना है? बाप ने या माँ ने? तो चूंकि माँ की कुर्बानियां ज्यादा हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि तुम्हारे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, फिर तुम्हारा बाप।
اب یہ جو ماں باپ سے حسن سلوک ہے، یہاں اس آیت کے اندر ہی جو آگے الفاظ ہیں، فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ اے بندے میرا بھی شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اے انسان، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کو ملا کے بیان کرتا ہے۔ حالانکہ جو خدا کے ہمارے اوپر احسان ہے اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا۔ خدا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، ہر چیز دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو اتنا بلند کیا کہ اسے اپنے شکر کے ساتھ رکھ کر بیان کیا، اپنے شکر کے ساتھ رکھ کر بیان کیا کہ میرا بھی شکر ادا کر، محاسن ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اور بھی قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ شکر الوالدین وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آیات مسلسل ترتیب سے چل رہے، فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ آیت کا ترجمہ یہ کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور پھر اس کے بعد جو ماں باپ کے حقوق مسلسل بیان فرمایا کہ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ ان سے اف تک نہ کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کرو، بطور خاص ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے نا کہ زیادہ بچے کو اپنے ماں باپ سے پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ بڑے ہو جاتے، جب یہاں کے معاشرے کے اعتبار سے بوڑھا اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر جب ماں باپ کا مثال بدل جاتا ہے، بعض کا چھوٹی بات کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید تانا اس طرح کا شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی کسی بات پہ اف تک نہ کرے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کیا، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور عاجزی کا بازو نرمی کے ساتھ ان کے لیے بچھا دو، عاجزی کا بازو ماں باپ کے لیے نرمی سے بچھا دو۔ اگر اسے ہم اپنی زبان میں آسان سے الفاظ میں کہیں تو اس کا معنی بنتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچھے رہو، ماں باپ کے سامنے بچھے رہو۔ اب یہ جو حکم دیا کہ اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، ایک بہت بڑے محدث ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ جس بندے نے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی اس نے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا۔ گویا یہ جو فرمایا نا کہ تیرے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، تو عبادت کی بہترین صورت نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز، خدا کا شکر ادا کیا، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے ہی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، جیسے بچپن میں مجھے پالا تھا کہ لمحہ لمحہ ان کی شفقتیں میرے اوپر تھیں، اسی طرح لمحہ لمحہ تیری رحمتیں ان پہ رہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی خدا کا شکر ادا کیا، اور ہر نماز کے بعد جس نے ماں باپ کے لیے دعا کی اس نے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس پہ عمل کرے تو خدا کا اور ماں باپ کا دونوں کا شکریہ ادا ہوتا ہے، لیکن اس کی صورت کیا بنی کہ 5 نمازیں پڑھے اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ یہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور نصیحت فرمائی، یا بنیا
इन्नहा इन ताकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिल्लाह। फरमाया कि ए मेरे बेटे, कोई अमल अच्छा हो या बुरा, कोई अमल अच्छा हो या बुरा, वो एक राई के दाने के बराबर, राई से मुराद अब गंदम का दाना जैसे छोटा सा होता है, बिल्कुल मामूली सा, वो ले लिया। फरमाया कि राई के दाने के बराबर अगर कोई अमल होगा, अच्छा हो या बुरा, फिर वो अमल कहाँ हो? फरमाया फतकुन फी सखरतिन, किसी पहाड़ की चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे, माउंट एवरेस्ट पे जाके किसी ने कोई नेकी की या कोई गुनाह किया, और फिर समावात, या किसी का कोई अमल आसमानों में हो, और फिर अर्द, या किसी ने कोई अमल जमीन की गहराई में किया। फरमाया या अति बिहल्ला, अल्लाह सारे अमाल को ले आएगा, क़यामत के दिन हर अमल को ले आएगा, छोटा है या बड़ा है, छोटा इतना छोटा कि नजर ना आए। कहाँ किया? गारों में, कहाँ किया? पहाड़ों में, कहाँ किया? जंगलों में, कहाँ किया? रात की तारीखियों में, कहाँ किया? खलवत खानों में, कहाँ किया? तहखानों में, कहाँ किया? आसमान की बुलंदियों में, कहाँ किया? जमीन की गहराई में। फरमाया जहां कहीं भी कोई अमल किया होगा, या अति बिहल्लाह, अल्लाह उस मामूली से मामूली अमल को भी बंदे के सामने ले आए। जैसे फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर, जर्रा एटम, एक जर्रे के बराबर नेकी होगी तो बंदा उसे भी देखे, और बुराई होगी तो क़यामत के दिन उसे भी देखे। एक जर्रे बराबर नेकी, जिसे हम नेकी नहीं समझ रहे होते या बहुत छोटी समझ रहे होते, एक जर्रे के बराबर गुनाह जिसे हम कुछ नहीं समझ रहे या जिसे बहुत छोटा समझ रहे हैं, क़यामत के दिन वो भी हमारे सामने पड़ा हुआ। ये वो जर्रात है नेकियों की, ये वो जर्रात है बुराइयों की। इसलिए बुजुर्ग फरमाते, सूफे किराम फरमाते हैं कि नेकी छोटी से छोटी हो छोड़ो नहीं, नेकी छोटी से छोटी भी हो छोड़ो नहीं, और गुनाह छोटे से भी हो करो नहीं। गुनाह छोटे से छोटा भी फंसा सकता है, और नेकी छोटी से छोटी भी बख्शवा सकती है, बख्शवा सकती है। और हदीस तैयबा के अंदर बहुत सारी हदीसें इस तरह की कि जो छोटे छोटे अमाल के बारे में है कि जिन्हें कंसीडर नहीं करते, लेकिन वही न जाने क्या से क्या कर देते हैं। चुनांचे एक हदीस में अर्ज करता हूँ, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि साबिका उम्मतों, पिछले ज़मानों में एक बंदा फौत हुआ। जब वो फौत हुआ तो फरिश्ते उसके पास आए, उसका हिसाब किताब देखने के लिए, सजा देनी है, इनाम देना। उससे पूछा, हाँ भी बता, कोई नेकी कोई की? बंदे ने कहा कोई नेकी नहीं। फरिश्तों ने कहा कि सोचो कोई की हो? उसने कहा नहीं, कोई नहीं, कोई नेकी नहीं। फिर उसने कहा हाँ एक है, नेकी है या नहीं, लेकिन काम एक करता था। वो ये था कि मैं मालदार था, पैसे वाला था, लोग मुझसे उधार चीजें लेते थे, उधार चीजें लिया करते थे। अगर कोई मालदार बंदा उधार चीज लेता, तो पैसे वाला उधार चीज लेता, तो अब उधार देना महीने के बाद, मिसाल के तौर पर, तो मैं पैसे वाले मालदार आदमी को भी मोहलत दे दिया करता था कि चलो यार ठीक है, फलां तारीख नहीं, उसके बाद दे देना। वो बोलता है यार मैं 2-4 दिन और दे दो, ठीक है चलो उसके बाद दे दे। मालदार आदमी होता तो मोहलत दे देता। और अगर कोई परेशान हाल, तंग दस्त कि जो मेरा उधार, मेरा कर्ज वापस नहीं कर सकता था, अगर वो होता तो मैं माफ कर दिया करता। ये करता था। अल्लाह तब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह ये है इस बंदे का? फरमाया कि ये माफ करता था, मैं इससे ज्यादा हक रखता कि इसको माफ कर दूं, मैं इससे ज्यादा हक रखता हूं इसको माफ कर। आप देखिए वो बंदा क्या कह रहा है कि कोई नेकी नहीं, उसको खुद पता है कि भाई ऐसी कोई नेकी और की हुई नहीं है, लेकिन एक अमल के जिससे वो हो सकता ऐसे रूटीन में कर दिया करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस अमल की वजह से उसकी बख्शिश फरमा दी।
اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی اور بری عورت بدکار عورت. فرمایا کہ ایک مرتبہ اس نے کسی پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی, صرف پانی پلانے کی وجہ سے, اور وہ بھی کتے کو. انسان تو جانور سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائی. اسی طرح ایک اور حدیث میں بخاری شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک بندہ دیکھا, وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے, درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا اور بڑے مزے سے. الفاظ و حدیث کے نا اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی بڑے انجوائمنٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جنت میں گیا کیسے؟ فرمایا ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہا تھا, تو راستے کے اندر ایک کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی تھی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. اس کے دل میں خیال ہے یار لوگ پریشان ہوتے, میں ہٹا ہی دیتا ہوں. اس نے وہ ایک شاخ راستے سے ہٹائی, اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں اس کو جنت عطا فرمائی. تو دیکھیں ظاہرہ تو اتنا بڑا عمل ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو نظر آئے یار یہ پتھر پڑا ہوا ہے, یہ کسی نے کوئی چیز پھینک دی ہے, کوئی آدمی پھسل سکتا ہے, کسی نے پھل کا چھلکا پھینک دیا ہے, کوئی پھسل سکتا ہے, کسی کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ نے راستے سے ہٹا دیا. تو جو کام آپ نے دوسروں کے بھلے کے لیے کیا, راحت پہنچانے کے لیے, کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے بخشش کرے. تو نیکی بظاہر چھوٹی بھی ہو چھوڑی نہ جائے, بخشش کا ذریعہ بن سکے, اور برائی چھوٹی ہے کی نہ جائے, پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ اس کی بھی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بڑی نیک عورت ہے, بڑے اچھے اچھے کام کرتی ہے, نفل بڑے پڑھتی ہے, نفلی صدقے دیتی ہے, نفلی روزے رکھتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے, اپنی زبان سے ان کو تکلیف دیتی ہے, اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں. فرمایا جہنم میں جائے. نمازیں پڑھتی ہے, نفلی روزے رکھتی ہے, نفلی صدقے دیتی ہے, نفلی, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, فرمایا جہنم میں جائے. اسی طرح فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہنم میں ڈالا کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیا, نہ خود اسے کھانے کو دیا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود ہی کچھ نہ کچھ تلاش کر کے کھا لے, حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہنم میں ڈالا. تو دیکھیں کتنی چیزیں کہ جن کو ہم اتنا سمجھتے ہیں, ہم بعض اوقات بولنے کے اندر مسلمانوں کی دل شکنی کر دیتے ہیں, کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, کسی کو برے طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں, کسی کا سخت انداز میں کلام کر دیتے ہیں. ہم انہیں کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے. اور خاص طور پہ جب جہالت ہے, لا علمی ہے, دین کا علم نہیں ہے, تو ہمیں بعض کا ایمانیات کا پتہ نہیں ہوتا, دین ایمان کے بارے میں, اللہ رسول کے بارے میں, قرآن حدیث کے بارے میں, جنت جہنم کے بارے میں, فرشتوں اور دیگر ضروریات دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. ہنسی مذاق کے اندر کوئی کفریہ معاملہ جملہ بول دیا, یا جو ہے وہ فلم ڈرامے دیکھنے کے اندر اس کے اندر کفریات موجود ہوتے ہیں, وہ سن لیے, اب اس کو بڑے انجوائے کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اس کے اوپر اور اس طرح کے جملے بول رہے ہیں, ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ ہماری تباہی کا سبب بن جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ جہالت جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا نیکی یا بری, بدی چھوٹی ہو یا بڑی, کہیں بھی کی ہو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے لے آئے. اب یہاں ایک تو یہ نصیحت جو میں نے ابھی جس کے حوالے سے عرض کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچا جائے, اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں تو کی جائے. حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے سے بچ سکو. سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھر ہی بنا کے دے دیں, آپ کسی کو پورے مہینے کا راشن اس کے گھر میں ڈلوا دیں, آپ کھجور نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی کو دے سکتے, یہ نیکی بھی کر سکتے تو یہ کرو, اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے.
تو ایک تو یہ کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑے نہیں اور گناہ کو کریں نہیں، لیکن دوسرا پہلو اس کے اندر میرا عرض کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ کون کس کو کہہ رہا ہے. یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، یہ بات جو ہے یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. ہم اپنی اولاد کی تربیت کے اندر اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ، اس کا فیوچر، اس کا کریئر، اس کی جو ہے وہ لمبی لمبی زندگی، اس کی شادی، اس کے دیگر بیسیوں ہم چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ ہماری ساری کاؤنسلنگ جو اس کے فیوچر کے بارے میں ہے، جو اس کے جو ہے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں ہے، جو اس کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں، یہ سب کرتے ہیں. کیا کبھی اس کی کاؤنسلنگ کے اندر یہ والی بھی آئی کہ بیٹا دیکھ برائی کرو گے نا، اور اگر وہ اتنی سی بھی ہوگی جواب اس کا دینا پڑے گا. بیٹا نمازوں کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. بیٹا قرآن پاک ہماری کتاب ہے، اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی، اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اس کے احکام پہ عمل کرنا. نیکیاں یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں کرنی، یہ برائی ہے، اس سے بچنا ہے. بیٹا بدنگاہی نہیں کرنی، معاشرے کے اندر یہ چیزیں تم نے ان سے بچنا ہے. کیا ہماری کاؤنسلنگ کے اندر، کیا اولاد کو سمجھانے کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں؟ یہ چیزیں بہت کم. تو یہاں دوسرا پوائنٹ عرض کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، اچھائی کرے، برائی سے بچے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو ابتدا ہے وہ ہے یا بنیا اے میرے بیٹے. یہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے. تو کیا ہم بھی اپنی اولاد کو، یا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، کیا ہم بھی ان کو اس انداز کے اندر سمجھاتے ہیں؟ ایمان کے تحفظ کے حوالے سے، عبادت کی طرف آنے کے حوالے سے، نمازوں کی تاکید کے حوالے سے. ہمارے دین کا کیا حکم ہے کہ اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا سمجھانا شروع کر. 7 سال کی عمر سے نماز سمجھاؤ. حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے کہ اسے دین سکھائے، اسے ادب سکھائے، اسے تمیز سکھائے، اسے دین کا ذہن دے، اسے ایمان کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرے، ایمان کی محبت اس کے اندر پیدا کرے، خدا کی محبت اس کے اندر پیدا کرے، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا کرے، اس کے اندر قرآن کی محبت پیدا کرے، عبادت کا شوق پیدا کرے، نیکیوں کی رغبت پیدا کرے، گناہوں سے دوری پیدا کرے. ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ. کیونکہ آج کے معاشرے میں بقیہ چیزیں تو اولاد ویسے نہیں کر لیتی. آپ ان کو کمانا نہیں سکھائیں گے نا تو وہ کمانا سیکھ ہی رہے گا. اس کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر مزے کرنے تو کمانے کے ذریعے ہی ہوگے، وہ کر ہی لے گا. ایجوکیشن تو آپ کی گورنمنٹ مجبور کر کے اس کو ایجوکیشن دے دے گی، آپ نام بھی اس کو بولے تو انہیں دبا دے گی. لیکن جو دوسرا کوئی نہیں کروائے گا وہ آپ نے کروانا ہے. یہاں آپ نہیں سکھائیں گے تو دوسرا آپ کی اولاد کو آ کے دین نہیں سکھائے گا، اس کو آ کے نمازوں کی محبت نہیں ڈالے گا. آپ ہی سبب بنیں گے ان کو اس طرف لانے کے. خود سمجھائیں، اجتماع میں لے کے آئیں، مدنی چینل کی طرف لے کے آئیں، گھر کے اندر درس کی ترکیب بنائیں، ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں تاکہ جو ماں باپ کی طرف سے اولاد کو بہترین تحفہ ہو سکتا ہے وہ آپ دینے والے ہیں. تو یہ باپ کی اولاد کے لیے نصیحت. ایک اور نصیحت بھی یہاں بیان قرآن پاک میں بیان ہوئی. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا، بے شک یہ سارے کام بڑی ہمت والے کام. اللہ اللہ. یہ بھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یہ بھی باپ اپنے. اب یہ دیکھیں تربیت کے اندر کس چیز کو سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلے ایمانیات کا بیان کیا، پھر جنرلی ہر اچھائی اور برائی کے حوالے سے سمجھایا. اب اسپیسیفک نماز کی طرف کہ نماز اولین فرض، اس کے بعد نیکی اور برائی. یہ دیکھیں کہ ایک تو ہے اولاد کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، دوسرا خود اولاد کو یہ کہنا بیٹا تم بھی یہ کرنا. ایک ہے اولاد کو تبلیغ کرنا، ایک ہے اولاد کو مبلغ بنانا. ایک ہے تبلیغ کرنے کا، مبلغ بنانا. یہاں حضرت لقمان تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں،
اور ساتھ میں اسے مبلغ بھی بنا ہے کہ بیٹا نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کرنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کاموں کو معمولی نہ سمجھنا، ان ذالک من عزم الامور، کام بڑے ہمت والے ہیں۔ آج کے زمانے میں نہ نماز پڑھنا آسان ہے، نہ نیکی کی دعوت دینا آسان ہے، نہ برائی سے منع کرنا آسان ہے، اور نہ ہی مصیبت پہ صبر کرنا آسان ہے، تھوڑا ہمت والے کام۔ تو یہ اولاد کی تربیت کا ایک نمونہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب اس کے بعد اگلی نصیحت سنیے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ فرمایا کہ اے بیٹے اپنا رخسار لوگوں سے بات کرتے ہوئے ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس کو آسان الفاظ میں عرض کروں تو یوں کہہ دیں، فرمایا کیا بیٹے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، تمیز سے، محبت سے، پیار سے، اچھے انداز سے، اسمائلنگ فیس سے، خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے بات کرنا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فخر و غرور کا اظہار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے پسند نہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی اور اپنی چال درمیانی رکھنا، جب چلتے ہو تو ایک باوقار انداز میں، ایک اچھے اور ویل مینرڈ انداز کے اندر اچھے مینر کے ساتھ چلنا، مسخروں کی طرح یا لفنگوں کی طرح یا بالکل عجیب و غریب سے انداز میں اپنی چال بھی اچھی رکھنا۔ اور اگلی بات فرمائی کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست رکھنا، چیخ چلا کے بات نہیں کرنی۔ فرمایا اللہ کو بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز۔ گدھا چیختا نا، پورے محلے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب گدھا، تو گدھا چیختا ہے، تو فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز۔ اب یہ جو باتیں کی ہیں یہ سب آپ کے مینرز ہیں، یہ سب آپ کے مینرز ہیں۔ لوگوں سے بات ٹیڑھے منہ نہیں کرنا، اچھے انداز میں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اخلاق سے، نرمی سے، جو ساری کی ساری سنت ہے۔ پیار سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک نرمی کے انداز میں، برداشت اور تحمل کے انداز میں بات کرنا، یہ ساری چیزیں ہی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگلی بات اکڑ کے نہیں چلنا، چلنے پھرنے کے بھی آداب۔ تو ہمارا دین جو ہے نہ صرف عقیدے کا نام ہے، نہ صرف عبادت کا نام، عقیدہ بھی ہے وہ سب سے مین ہے، عبادت بھی ہے وہ اس کے بعد ضروری ہے، اور اخلاقیات اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین کامل ہے، دین جامع ہے، اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جتنی نصیحتیں بیان فرمائی ان سب کے اندر پوری زندگی موجود ہے۔ گفتگو کے اندر ایک بڑی عام سی چیز ہے، چیخ چلا کے بات کرنا، ابے تبے کے ساتھ بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو گفتگو ہے، یہ آواز جو ہے، آواز اب اس انداز میں بات کر رہے کہ رات کو آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور موبائل آپ کے ہاتھ میں اونچی اونچی بول رہے ہیں، آپ کے پڑوسی پریشان ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر اگر آپ جو ہے مثال کے طور پہ 2 منزلہ مکان ہے، ڈبل سٹوری ہے، آپ اوپر رہتے ہیں اور اوپر ادھم مچایا ہوا، شور شرابہ ہے، بلند آواز سے ٹی وی چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے یا کچھ بھی چل رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی پریشان ہو رہا ہے۔ یا آپ کو رات کے 12 بجے یاد ہے کہ کیل گاڑنا تھا، اور رات کے 12 بجے کیل گاڑنے لگے ہوئے، آپ کا پڑوسی پریشان ہو رہا ہے۔ آپ نے گاڑی جو ہے غلط جگہ پارک کی ہے، دوسروں کی گاڑی گزرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ نے اپنی گاڑی دوسرے کے گھر کے آگے کھڑی کر دی، یا جو ہے کوئی چیز روڈ کے اوپر اس طرح پھینک دی کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو اپنے جو آپ کے مینرز ہیں، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کا طرز زندگی ہے، جو آپ کے امور زندگی ہیں، ان میں بھی وہ چیز نظر آئے جو اسلام آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اولاد کی تربیت، یہ اولاد کی تربیت، ان کا ایمان بھی بچانے کی طرف، ان کی عبادت، ان کو عبادت کی طرف لانے کی طرف، زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کی طرف، اور اس کے ساتھ ان کی اخلاقیات کو درست کرنے کی طرف۔ اور الحمدللہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سبحان اللہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں، آپ اگر اجتماع میں آتے ہیں، اگر آپ گھر کے اندر فیضان سنت رکھتے، پڑھتے، درس ہی دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا
کسی جگہ ایمانیات کا بیان چل رہا ہے، کسی جگہ عبادات کا چل رہا ہے، کسی جگہ اخلاقیات کا چل رہا ہے، کہیں تقوی کا بیان، کہیں ظاہری گناہوں کا، کہیں باطنی گناہوں کا، کہیں ظاہری اخلاق کا، کہیں باطنی اخلاق کا. یہ سارے کا سارا آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گا. تو اولاد کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی بھی ذمہ داری ہے، ہماری اسلامی بھی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اپنی اولاد کو بھی لانا شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہماری تربیت ہوگی. اور جو دعوت اسلامی مقصد دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے اوپر بھی عمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا شیخ شاہ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محمود سبحانی تنبیل النورانی شہباز الامکانی قدس سرہ النورانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرمائے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو الحمدللہ تعالی حضرت الحبیب ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہ حضرت امیر اہل سنت دعوت برکات المعالیہ آپ بیان فرماتے ہیں سلسلہ قادریہ رضویہ تالیہ میں. الحمدللہ میں الحبیب بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بھی جو مریدین ہیں ان کو مزید برکت کے لیے فرمائے اور جو طالب بننا چاہتے ہیں وہ بھی جو ارشاد فرمائیں کہ حضرت بلند پر ان کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں دہراتے رہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی سلسلہ قادریہ میں الحمدللہ داخل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہم سب کے دلوں میں جو بھی ان کے ذریعے قادری سلسلے میں غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس کو ریپیٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ سلسلہ آریہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا لا الہ الا لا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت میر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں
اٹھا السلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ. دو منٹ دوں گا اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. قبلہ مفتی صاحب نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا ہمیں نچوڑ عطا کیا. میں اور آپ قرآن پڑھیں تو ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں اور کتنا سمجھ سکتے ہیں، مگر جب ایک مفسر قرآن جو پورے قرآن پاک کی جو شرح ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ لکھ چکے ہوں تو گویا ہمیں چند منٹوں میں قرآن پاک کا ایک شاندار جو ہے وہ سبق ملا ہے. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی باتیں مفتی صاحب نے بتائیں والدین کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے لیے، پھر بچے کو اور ہم سب کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، آخر میں خود ہی سمرائز کر دیا. باتیں بہت ساری ہیں مگر ان سب کو کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ قرآن سمجھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اخلاقیات درست ہو جاتی ہیں، نمازوں کی طرف وہ آ جاتا ہے، تکبر اور عاجزی کی طرف، تکبر سے دوری اور عاجزی کی طرف اس کا ذہن بن جاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ قرآنی احکام تو آج ہم نے سنے ہیں، صرف سننے کے لیے تو نہیں آئے، اب سننے کے بعد امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہم اپنے وقت میں وقت نکالیں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پابندی سے آئیں. اب ماشاءاللہ یہاں اوپن باغ میں جو ہمارا یہ اشتغال مدینہ ہو چکا ہے، یہاں جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں آنا شروع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں دور سے آتے ہیں تو اپنے علاقے میں کوئی درس کا کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع کریں اور دعوت اسلامی والوں کے دست و بازو بنیں. ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، میں کئی بار جرمنی آیا ہوں، جن کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اجتماع ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم صرف ایک اٹینڈی کے طور پر، ایک یوں سمجھیے کہ سننے والے کے طور پر رہنے کی بجائے کیوں نہ مدنی کام کرنے والے بن جائیں کہ میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پھیلاؤں. کیونکہ شیطانی جو قوتیں ہیں، جو برائی کی قوتیں ہیں، جس تیزی سے بے حیائی، جس تیزی سے ماں باپ کی نافرمانی، جس تیزی سے بے نمازی بنانا اور دین سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اسی حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی بتائیں ہم دعوت اسلامی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ شامی مسلمانوں کو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس خود چل کر آئے کہ آپ بتائیں دعوت اسلامی والے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے شام کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. تو ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے ہیں. ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ذمہ داران کا ساتھ دیجیے. ہم اجتماع کے بعد بھی یہاں موجود ہیں، آپ کوئی مدنی مشورہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. ایک اسلامی بھائی کو بھی ہدایت مل جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے، اور اس کوشش میں ہم شامل ہوں گے. اللہ نے چاہا صبح قیامت تک یہ ثواب جاریہ ہمارے لیے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز مغرب کے لیے اذان مغرب ہوگی، صفحے درست کر لیجیے اور پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں. صلو علی النبی. انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، پھر دعا ہوگی اور پھر ملاقات.